ایک زمانے میں پہاڑیوں اور بلند و بالا درختوں کے درمیان واقع ایک پرسکون گاؤں میں لیلی نام کی ایک بہادر لڑکی رہتی تھی۔ وہ 8 سال کی تھی، چمکتی نیلی آنکھیں اور بال گرمیوں کے سورج کی طرح سنہرے تھے۔ لیلی کو اپنے گھر کے پیچھے جنگل کی تلاش بہت پسند تھی، جہاں وہ اکثر درختوں کے نیچے چھپے جادوئی مخلوق کا تصور کرتی تھی۔ ایک شام جیسے ہی آسمان غروب آفتاب کے رنگوں سے لال ہونے لگا، للی اپنی معمول کی سیر پر نکل گئی۔ ہوا میں دیودار کے ساتھ میٹھی خوشبو آ رہی تھی اور نرم ہوا کے سرگوشیاں رازوں کو صرف وہ سن سکتی تھیں۔ لیکن آج رات مختلف محسوس ہوئی۔ جنگل زیادہ زندہ، زیادہ جادوئی لگ رہے تھے۔ جیسے ہی وہ گہرائی میں گھوم رہی تھی، للی نے دیکھا کہ درختوں میں سے ایک نرم چمک چمک رہی ہے۔ تجسس اس کے اندر بلبلا گیا اور وہ روشنی کا پیچھا کرتی رہی یہاں تک کہ وہ ایک چھوٹی سی صفائی پر پہنچ گئی۔ صاف کرنے کے مرکز میں ایک قدیم بلوط کا درخت تھا جس کے پتے سونے کی طرح چمک رہے تھے۔ اچانک اس کے آس پاس کی ہوا قہقہوں سے بھر گئی۔ للی نے چونک کر چاروں طرف دیکھا اور حیرت سے اس نے چھوٹے پروں والی مخلوق کو ہوا میں اڑتے دیکھا۔ وہ پریاں تھیں۔ ان کے پروں میں قوس قزح کے ہر رنگ کی چمک تھی اور ان کے لباس ستاروں کی طرح چمک رہے تھے۔ خوش آمدید لیلی، ایک آواز نے کہا، جیسے لیوینڈر کے پروں والی پری قریب سے اڑ گئی۔ میں آئیوی ہوں اور ہم آپ کا انتظار کر رہے ہیں۔ میرا انتظار کر رہے ہو؟ للی نے پوچھا۔ اس کا دل جوش سے دھڑک رہا تھا۔ کیوں؟ آئیوی نے وضاحت کی، جنگل کے اندر ایک جادوئی کرسٹل ہے جو ہمارے جنگل کو زندہ اور چمکتا رکھتا ہے، لیکن کچھ خوفناک ہوا ہے۔ کرسٹل کی روشنی ختم ہو رہی ہے اور ہم بہادر انسان کی مدد کے بغیر اسے ٹھیک نہیں کر سکتے۔ لیلی کی آنکھیں پھیل گئیں۔ میں کیا کر سکتا ہوں؟ آئیوی مسکرائی۔ آپ مہربان، بہادر ہیں اور آپ کا دل خالص ہے۔ بس ہمیں اس کی ضرورت ہے۔ کرسٹل کے جادو کو بحال کرنے کا واحد طریقہ 3 جادوئی اشیاء کو جمع کرنا ہے: فینکس کا پنکھ، مون فلاور کا ڈیو ڈراپ اور سولور ڈریگن کا پیمانہ۔ کیا آپ ہماری مدد کریں گے؟ للی نے بغیر کسی ہچکچاہٹ کے سر ہلایا۔ وہ اب صرف ایک سادہ سی چہل قدمی پر نہیں تھی، وہ ایک جادوئی تلاش میں تھی۔ آئیوی نے للی کو ایک خفیہ راستے سے گزارا جو صرف پریوں کو معلوم تھا، اور جلد ہی وہ ایک باغ میں پہنچے جہاں ایک شاہانہ فینکس ایک شاخ پر بیٹھا تھا۔ اس کے دہکتے پنکھ شام کی روشنی میں چمک رہے تھے۔ فینکس سے نرمی سے بات کرو اور یہ آپ کو اپنا پنکھ پیش کرے گا، آئیوی نے سرگوشی کی۔ لیلی فینکس کے قریب پہنچی اور شائستگی سے جھک گئی۔ عظیم فینکس، کیا آپ مجھے جنگل کو بچانے کے لیے اپنا ایک پنکھ دیں گے؟ فینکس نے للی کی آنکھوں میں دیکھا، پھر آہستہ سے ایک چمکتا ہوا پنکھ اٹھا کر اسے دے دیا۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند ہوں تو چینل کو سبسکرائب اور لائک کرنا مت بھولنا۔